بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے۔ پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے، جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا؟ علماء برابر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، مسلمانوں کے مسائل ہو کہ ہندوؤں کے مسائل ہو، ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی معاملہ نہیں کیا۔ ہم ہر ہندوستانی کی جمعیت علماء ہر محاذ پر مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہی ہے اور مدد کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ کانگریس کا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ ہم کہتے تھے کہ جو لوگ گاندھی کیپ پہن کر اور گاڑھا کھدر اپنے جسم پر لگا کر اپنے آپ کو کانگریسی کہتے ہیں، یہ کانگریسی نہیں ہے، ان کے دل فرقہ پرستی میں سیاہ ہے۔ ہماری اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے کانگریس کی اقتدار کی فائل بند ہوئی، ایک ایک کر کے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کے اندر داخل ہو گئے۔ جن لوگوں کو انگلی پکڑ کر سیاسی پلیٹ فارم پر چلانا کانگریس نے سکھایا، جن کو دودھ پلا کر کانگریس نے سیاسی شخصیت بنایا، وہ سب کے سب بے غیرت لوگ اسی دن جس دن اقتدار نے کروٹ لی، کانگریس چھوڑ کر کے بی جے پی کے اندر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ نہرو فیملی کے سوا نظریاتی اعتبار سے ملک میں کوئی کانگریسی نہیں ہے۔ یہ اسی لچکدار پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ پالیسی لچکدار نہ ہوتی فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے، تو کانگریس کو یہ دن نہ بھگتنا پڑتا، لیکن ایسا ہی ہوا۔ میرے بھائی، میں مختصر بات کہتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے، یہاں تک کہ کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا۔ کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ، ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے، ہندو دوسری طرف ہو جائے، ہندو کا ووٹ ہمیں ملے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء دیکھ رہی تھی، ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا، پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے، ملک میں امن تو قائم رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا، برا کیا، الیکشن پر اثر پڑے گا، ہم تو خاموش تھے، ہم نے نہیں کہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی،
مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے. ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے. میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے. ہمیں خوشی ہے اس بات کی. اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی. ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے. آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوگی تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے. ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں. 1400 سال سے رہتے ہیں. میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی. سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے. جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے. اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے. ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے. سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے. وہ ایک اللہ